بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ہم کو کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو ہم بنانے والے کے لیے پہلے کا کوئی نمونہ دیتے ہیں، مجھے اس نمونے کا کپڑا چاہیے، ٹوپی چاہیے، واسکٹ چاہیے، فلاں چیز چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی گزارنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کو بطور نمونے کے پیش فرمایا ہے۔ تھوڑا ادھر چلیے۔ جس انسان کی زندگی اس نمونے کے مطابق جتنی ملتی جلتی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی اعتبار سے وہ بندہ اور اس بندے کی زندگی پسندیدہ قرار دی جائے گی۔ اس لیے مجموعی طور تو ہم کو پوری زندگی میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس کے لیے ایک تو حضور علیہ السلام کی مقدس سیرت، آپ کی زندگی کا مطالعہ اس نیت سے کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ میری زندگی کچھ نہ کچھ اس نمونے کے مطابق گزرے، اور پھر دنیا میں اس بات کو بھی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھنے کی کوشش کرنی ہے جو کسی نہ کسی درجے میں اس نمونے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ہم یہ تلاش کریں کوئی ایسا آدمی ملے جو پورا اس نمونے کے مطابق ہو، وہ تو کاریدار والا مسئلہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی عظیم محاسن ہیں، آپ کی خوبیاں ہیں، آپ کے کمالات ہیں، ان میں جو چیز جس بندے کے اندر نظر آئی اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثلا دیکھا کہ میرا بھائی تھوڑا ادھر ہٹیے، آگے پھر وہ بھی باہر کھڑے ہیں، ادھر آ جائیے، تھوڑا آگے آ جائیے، آگے ان کو بھی جگہ مل جائے، تھوڑا ادھر ہٹ جائیے، ادھر کو۔ یہ بھی قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ شُذُوا کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْصَحُوا يَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ۔ جب تم کو یہ دے دو جاوید کو، بولو جلدی لے کر جاؤ، کہ جب تم کو کہا جائے مجالس میں تھوڑا جگہ کر دو، کشادگی کر لو، تو کر لیا کرو۔ یفصح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی کر دیا کرے گا۔ تو دیکھا کسی کی نماز بڑی اچھی ہے نا، تو نماز کے سلسلے میں اس کو ہم دیکھیں گے۔ کسی کے اخلاق اچھے ہیں اس کو دیکھیں گے، کسی کے بولنے کا انداز اچھا ہے وہاں اس کو دیکھیں گے، کسی کی تلاوت اچھی ہے وہاں اس کو لے لیں گے۔ اس لیے اپنی دوستی کے سلسلے میں اور اپنے ساتھیوں کے سلسلے میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو ساتھی دین کے مطابق جتنا زیادہ دین پر چلنے والا ہو، ہم اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے تو انشاءاللہ دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہے گا ایسا بننا آسان ہو جائے گا۔ اگر اچھوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا تو انشاءاللہ اچھا بننا آسان ہو جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ بروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا تو پھر برا بننا آسان ہو جائے گا۔ تو ہم کو اچھا بننا ہے یا خدا نخواستہ برا بننا ہے؟ اچھا بننا ہے۔
تو اچھا بننے کے لیے ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا رکھو جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس دنیا میں سب سے اچھے کون ہیں؟ حضرات انبیاء علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر، ان کو اللہ بطور نمونے کے بھیجتا ہے، اور خاص کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کتاب جو سنائی جا رہی ہے اس کا نام ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں آپ کے جو عظیم اوصاف ہیں ان میں ایک وصف خلق عظیم، قرآن پاک میں انک لعلی خلق عظیم، کئی تاکید ہیں۔ انک، یہ ان جو ہے عربی یہ بھی تاکید کے لیے، انک لعلی، یہ لام بھی کس کے لیے ہے؟ انک لعلی خلق، بے شک آپ اخلاق عظیم معیار پر ہیں، اخلاق عظیم پیمانے پر۔ کیا تھے وہ حضور علیہ السلام کے عظیم اخلاق؟ فرمایا اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم میں مکارم اخلاق، محامد صفات اور ان کی کثرت، قوت اور عظمت کے لحاظ سے قرآن کریم میں مدح و ثنا فرمائی ہے۔ ارشاد ہے انک لعلی خلق عظیم، بلا شبہ آپ بڑے ہی صاحب اخلاق ہیں۔ اور فرمایا کان فضل اللہ علیک عظیما، آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں لأکمل محاسن الافعال، اچھے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی ذات مقدس میں تمام محاسن و مکارم اخلاق جمع تھے، کیوں نہ ہوں جبکہ آپ کا معلم حق تعالی سب کچھ جاننے والا ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی، میرے رب نے مجھے سکھلایا اور بہت عمدہ سکھلایا۔ وَأَدَّمَنِي ربی فاحسن تعدیبی، اللہ نے مجھے ادب دیا اور بہترین ادب عطا فرمایا۔ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ اس سے ظاہری معنی یہ ہے کہ جو کچھ قرآن کریم میں اخلاق و صفات محمودہ مذکور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے متصف ہیں۔ جتنی خوبیاں قرآن میں بیان کی گئی وہ ساری کی ساری خوبیاں کن کے اندر تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب الشفا میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ مزید ذکر فرماتے ہیں کہ نیز یہ بھی ہے کہ آپ کی خوشنودی قرآن کی خوشنودی کے ساتھ اور آپ کی ناراضگی قرآن کی ناراضگی کے ساتھ تھی۔ مطلب یہ کہ آپ کی رضا امر الہی کے بجا آوری میں اور آپ کی ناراضگی حکم الہی کی خلاف ورزی میں اور ارتکاب معاصی میں ہوتی تھی۔ یعنی اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم جو پورا کرتا تو آپ اس سے کیا ہوتے؟ خوش ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی سے آپ کیا ہوتے تھے؟ ناخوش ہوتے تھے۔ اور عوارف المعارف میں مذکور ہے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مراد یہ تھی کہ قرآن کریم ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہذب اخلاق تھا، یعنی کان خلق القرآن کا یہی معنی و مطلب ہے۔ حقیقت واقع یہ ہے کہ کسی کا فہم اور کسی کا قیاس حضور علیہ السلام کے مقام کی حقیقت اور آپ کے حال کی کنہ عظیم تک نہیں پہنچ سکتا، اور بجز اللہ کے کوئی نہیں پہچان سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام کے مانند کما حق کوئی نہیں پہچان سکتا، لا یعلم تعویلہ الا اللہ، ترجمہ اس کی تعویل بجز اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ حضور علیہ السلام کے صبر، بردباری اور درگزر کرنے کی صفات
نبوت کی عظیم ترین صفتوں میں سے، یعنی حضور علیہ السلام کی نبوت کی جو عظیم صفات تھی اس میں کیا تھا؟ صبر، بردباری اور درگزر کرنا۔ کوئی کتنی بھی تکلیف پہنچاتا آپ کیا فرماتے؟ درگزر فرماتے۔ حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی ذاتی معاملے اور مال دولت کے سلسلے میں کسی سے انتقام نہیں لیا، مگر اس شخص سے جس نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دیا تو اس سے اللہ ہی کے لیے بدلہ لیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ اشد اور سخت صبر غزوہ احد میں تھا کہ کفار نے آپ کے ساتھ جنگ و مقابلہ کیا، آپ کو شدید ترین رنج و الم پہنچایا، مگر آپ نے ان پر نہ صرف عفو صبر اور عفو ہی آپ نے ان پر نہ صرف صبر اور عفو ہی پر اکتفا فرمایا بلکہ ان پر شفقت و رحم فرماتے ہوئے ان کے اس ظلم اور جہل میں معذور ان کو گردانا اور فرمایا اللہ مہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو راہ راست پر لا کیونکہ وہ جانتے نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ مغفر لہم، اے اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اور جب صحابہ کو بہت شاک گزرا تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کاش آپ ان پر بددعا فرماتے کہ وہ ہلاک ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا میں لعنت کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ حق کی دعوت اور جہاں کے لیے رحمت ہو کر مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا دھمکایا گیا، اور اللہ کی راہ میں مجھے اتنا ستایا گیا کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ ایک دفعہ 30 رات دن مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے سوائے اس کے جو بلال نے اپنے بغل کے اندر چھپا رکھا تھا۔ یعنی کہیں تشریف لے گئے تو 30 دن اور 30 راتیں ایسی گزری کہ اس وقت بلال نے اپنے بغل میں جو کچھ تھوڑا بہت توشہ کھجور کیا ہوگا اللہ بہتر نے چھپا رکھا تھا، اسی پر 30 رات اور 30 دن گزارے۔ حضور علیہ السلام زید ابن حارثہ کو ساتھ لیے پاپ پیادہ طائف پہنچے، کوئی سواری نہیں تھی، پیدل، اور وہاں کے باشندوں کو اسلام کی دعوت فرمائی جس سے وہ سب برافروختہ ہو کر درپے آزار ہوئے۔ وہاں کے سرداروں نے اپنے علاقوں اور شہر کے لڑکوں کو سکھایا۔ وہ لوگ واز کے وقت نبی علیہ السلام پر اتنے پتھر پھینکتے کہ حضور علیہ السلام لہو میں تر بتر ہو جاتے، خون بہ بہ کر نالائن مبارک میں جمع ہو جاتا اور وضو کے لیے پانی جوتے سے نکالنا مشکل ہو جاتا۔ ایک دفعہ بدمعاشوں اور اوباشوں نے نبی علیہ السلام کو اس قدر گالیاں دی، تالیاں بجائیں، چیخیں ماری کہ حضور علیہ السلام ایک مکان کے احاطے میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ اسی موقع پر ایک دفعہ واز فرماتے ہوئے خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی چوٹیں آئی کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت زید نے اپنی پیٹھ پر اٹھایا، آباری سے باہر لے گئے، پانی کے چھینٹے دینے سے ہوش آیا۔ اس سفر میں تکلیفوں اور ایذاؤں کے بعد اور ایک شخص تک کے مسلمان نہ ہونے کے رنج و صدمے کے وقت بھی نبی کریم علیہ السلام کے دل حضور علیہ السلام کا دل اللہ کی عظمت اور محبت سے لبریز تھا۔ اس وقت آپ نے جو دعا مانگی اس کے الفاظ یہ تھے، اگر انسان کسی مقصد کے لیے گیا، مثلا دعوت کے لیے، پھر وہاں تکلیفیں ہوئیں، لیکن تکلیفوں کے باوجود سارے کے سارے لوگ انہیں مثلا اسلام قبول کیا تو ایک طرح کی کیا ہوتی ہے، دل میں خوشی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا، حضور علیہ السلام کو تکلیف بہت پہنچی لیکن ان میں سے ایک بھی ایمان نہیں لایا، تو دل پر کیا گزری ہوگی وہ اللہ جانتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام
لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت دل میں کس قدر تھی؟ آپ نے یہ دعا مانگی کیا؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتحجمنی او الی عدو ملکتہ امری ان لم تکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان ینزل بی غضبک او یحل علی سخطک لقل اطب حتی ترضى لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ، میں اپنے ضعف، بے بسی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی تحقیر اور بے سر و سامانی کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، اے درماندہ ناتوانوں کے مالک، تو ہی میرا رب ہے۔ اے میرے آقا، تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ بیگانوں کے جو ترش روح ہوں گے یا دشمن کے جو میرے نیک و بد پر قابو رکھے گا، لیکن جب تم مجھ سے ناخوش نہیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لوگوں نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا حال کیا، اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے میرے آقا، تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ بیگانوں کے جو ترش روح ہوں گے یا دشمن کے جو میرے نیک و بد پر قابو رکھے گا، لیکن جب تم مجھ سے ناخوش نہیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ تیری عافیت اور بخشش میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیری ذات پاک کے نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے آسمان روشن ہے اور جس سے تاریکیں دور ہوئیں اور دنیا اور آخرت کے کام ٹھیک ہوئے۔ تجھ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر غضب نازل کرے یا تیری ناخوشی مجھ پر وارد ہو، اور تجھ کو منانا ہے حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے، اور تیری مدد اور تیری تائید کے بغیر کسی کو کوئی قدرت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپس ہوتے ہوئے یہ بھی فرمایا، میں ان لوگوں کے لیے تباہی کے لیے کیوں بد دعا کروں؟ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ امید ہے کہ ان کے آئندہ نسلیں ضرور اللہ واحد پر ایمان لانے والی ہوں گی۔ وہ روایت میں آتا ہے کہ پہاڑ کا فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور جو آپ حکم دیں گے، مجھے اللہ نے حکم دیا میں آپ کی بات مانوں۔ اگر آپ مجھے یہ کہیں ان دونوں پہاڑوں کو ملاؤں اور ان کو پیس کر رکھ دوں تو میں بھی ایسا بھی۔ اب انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہو اور اس کو ان سے پورا بدلے لینے کا اختیار ہو اور اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا ہو، تو ایسے وقت پر انسان کے جذبات کیا کہتے ہیں کہ یار اس وقت ان سے پورا، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ان کے لیے اللہ سے دعائیں کی۔ کفار مکہ 21 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نام لیواؤں کو ستاتے رہے۔ ظلم و ستم کا کوئی حربہ ایسا نہ تھا جو انہوں نے خدائے واحد کے پرستاروں پر نہ آزمائے ہو، حتیٰ کہ وہ گھر بار اور وطن تک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن جب فتح مکہ ہوا تو اسلام کے بدترین دشمن مکمل طور پر حضور علیہ السلام کے رحم و کرم پر تھے۔ آپ جو چاہتے ان کے بارے میں حکم دیتے اور اس حکم کی تعمیل ہو جاتی، اور آپ کا ایک اشارہ ان سب کو خاک اور خون میں ملا سکتا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ ان تمام جباران قریش جو خوف و ندامت سے سر نیچے ڈالے آپ کے سامنے کھڑے تھے، آپ نے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا دبی زبان سے، ڈرتے ڈرتے، اے صادق، اے امین، تم ہمارے شریف بھائی اور شریف برادر زادے ہو، ہم نے تمہیں ہمیشہ رحم دل پایا ہے۔ انہیں دشمن بھی کہتے ہیں، ہم نے تمہیں ہمیشہ رحم دل پایا۔ آپ نے فرمایا،
آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، ہے نا؟ جب ساری تفصیلات اور سارے معاملات سامنے آنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، ہے نا؟ اور ان کے بھائی کے نے کیا کہہ دیا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف ھذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں۔ وہ جو بنیامین تھے، بھائی تو وہ تھے لیکن وہ حقیقی تھی، عینی بھائی تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، لا تثریب علیکم الیوم، تم پر آج کوئی دار و گیر نہیں۔ تو وہی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ تمام احوال و اقوال و افعال میں کبائر سے اور محققین کے نزدیک صغائر سے بھی محفوظ تھے، معصوم تھے۔ بڑا گناہ تو دور کی بات، چھوٹے گناہ سے بھی آپ پاک تھے۔ اور آپ کسی قسم کی وعدہ خلافی یا حق سے اعراض کا صدور ہی ممکن نہ تھا، نہ قصدن نہ سہون، نہ صحت میں نہ مرض میں، نہ واقعی مراد لینے میں نہ خوش طبی میں، نہ خوشی میں نہ غضب میں۔ ایفاء عہد، وعدہ کے پورا کرنا۔ جنگ بدر کے موقع پہ مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل تھی اور مسلمانوں کو ایک ایک آدمی کی شدید ضرورت تھی۔ حذیفہ ابن یمان اور ایک اور صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم مکے سے آ رہے ہیں، راستے میں کفار نے ہم کو گرفتار کیا تھا، پھر چھوڑا، لیکن اس شرط پر کہ ہم لڑائی میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن یہ مجبوری کا عہد تھا، ہم وہاں مجبور تھے، اس لیے ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ضرور کافروں کے خلاف لڑیں گے، ہم آپ کا ساتھ ضرور، وہ تو ہم نے وعدہ کیا تھا لیکن کیوں کیا تھا؟ مجبوری میں، لیکن ہم چاہتے ہم آپ کا پورا ساتھ دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، تم اپنا وعدہ پورا کرو اور لڑائی کے میدان سے واپس۔ حالانکہ بہت ضرورت تھی لیکن چونکہ وعدہ کر چکے تھے، حضور نے فرمایا تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ ہم مسلمان ہر حال میں وعدہ پورا کریں گے، ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے عظیم اخلاق سے مالا مال فرمائے، پوری زندگی آپ کے مقدس مبارک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی مقدس تعلیمات پر خود بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو بھی ان مقدس تعلیمات کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جس مشن کے لیے آپ نے اپنی پوری مقدس زندگی گزاری، اللہ تعالی ہم کو بھی اس مشن کی آبیاری کے لیے کہیں نہ کہیں قبول فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔